الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الفجر شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الفجر کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ واو کے آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ول اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ول۔ فا جیم زبر فج، ول فج، جیم ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے۔ را زیری والفجری، اور وقف میں ہوگا والفجر، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالاسکان۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، یا الف زبر یا، والا یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ لام دو زیر لن، ولیالن، عین شین زبر عش، شین ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو عش اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے عش۔ را دو زیرن عشرن، وقف میں ہوگا ولیالن عشر، اور وقف میں قاعدے ہوں گے را باریک، وقف میں را پر ہوگا اور وقف بالاسکان۔ واو شین زبر وش، یہاں الف و لام ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو شین کے ساتھ ملا دیں گے۔ شین مشدد ہے اور مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ شین فا زبر شف، وشف، فا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو شف اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وشف۔
عین زیر عی والشفع واو لام زبر وال سوری لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے ول. یہاں الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. واو تا زبر وت والوت را زیری والوتری وقف میں ہوگا والشفع والوتر. وقف میں قاعدے ہوں گے راپور اور وقف بالاسکان. واو لام زبر ول، یہاں بھی الف زائد ہے، یہاں اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. لام یا زبر لی واللی لام زیر لی واللیلی. حمزہ زیر ای ذال الف زبر زا اذا یا سین زبر یس اذا یس. سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. اذا یس را زیری اذا یسری. وصل میں را باریک ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو پھر را کو پر پڑھیں گے. واللیل اذا یسر. وقف میں قاعدے ہوں گے را پر، وقف جائز اور وقف بالاسکان. ہا لام زبر حل، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو حل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حل. فا یا زیر فی، فا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. ذال کھڑا زبر زا، ذال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے. لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالکا. قاف زبر قا، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. سین زبر سا، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. قاسا. میم لام دو پیش مل قاسا مل لام زیر لی قاسا ملی. اس کو ملے نہیں پڑھیں گے، قاسا ملی پڑھیں گے. ذال یا زر زی قاسا ملی زی. ذال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے. حا جیم زیر حج، جیم ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے. حج. را دو زیرن حجرن. وقف میں ہوگا حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب پانچوں آیات کو ہم رپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.